آیا کی سرگوشی میں طاقت۔ اسکول کی راہداری، صبح کا وقت۔ 10 سالہ لڑکی آیا آہستہ قدموں سے اسکول کی راہداری میں چل رہی ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ ارد گرد بچے باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن آیا اکیلی ہے۔ آیا ہمیشہ سب سے خاموش تھی، ہر وقت ڈرتی کہ کوئی ہنسنے لگ جائے یا مذاق اڑائے نہ مجھ پہ، اس بات سے وہ ڈرتی تھی۔ کلاس روم پریزنٹیشن کا وقت۔ آیا کلاس کے سامنے کھڑی ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کچھ بچے ہنس رہے ہیں۔ آیا نظریں جھکا لیتی ہے، آنکھوں میں آنسو۔ جب بھی بولنے کی کوشش کی، ڈر اس کی آواز سے زیادہ بلند ہو جاتا۔ آیا کا کمرہ، شام کا وقت۔ آیا چپ چاپ رو رہی ہے۔ نانی جان آتی ہے، پیار سے اس کا ہاتھ تھامتی ہے۔ بیٹا، ایک دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، جو دل کو طاقت دیتی ہے اور دشمن سے بچاتی ہے۔ وہ پڑھتی ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تو چاہے۔ آیا اندھیرے میں اپنے کھلونے خرگوش کو پکڑے آہستہ آواز میں دعا پڑھتی ہے، پھر دوبارہ، پھر تیسری بار۔ چہرے پر سکون آ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سرگوشی تھی، لیکن ایسا لگا جیسے کوئی حفاظت کا حصار بن گیا ہو۔ اسکول، اگلا دن۔ آیا دوبارہ کلاس کے سامنے کھڑی ہے، ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں، لیکن اب وہ پہلے آہستہ سے وہ دعا پڑھتی ہے۔ اس کی آواز چھوٹی تھی، لیکن اب وہ ڈر سے خالی تھی۔ کلاس کا رد عمل۔ کلاس خاموش، پھر تالیاں بجنے لگتی ہیں۔ آیا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہے، استانی فخر سے سر ہلاتی ہے۔ آیا نے آخرکار بول دیا، اور وہ دل جسے دعا کی پناہ حاصل ہو، اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اسکول کا میدان، دوپہر کا وقت۔ آیا ہنستی ہوئی گھر جا رہی ہے، اس کے قدم ہلکے ہیں، کاپی میں دعا لکھی ہے اور ایک دل بنا ہوا ہے۔ وہ اب بھی سرگوشی کرتی ہے، لیکن اب اس کی سرگوشی میں جنت کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ چھوٹی آواز بھی بڑی طاقتور ہو سکتی ہے جب اس میں دعا شامل ہو۔